الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا، اور انہوں نے کہا، کونو، ہو جاؤ، ہودن، یہودی، او نصرانہ یا نصرانی، تہتدو، تو ہدایت پا جاؤ گے۔ قل، کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، حنیفاً، جو ایک اللہ کو ماننے والا تھا، وما کانا، اور نہیں تھا وہ، من المشرکین، مشرکین میں سے۔ قولو، اور کہہ دیجئے، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو نازل کی گئی، الینا، ہم پر، وما انزل الی ابراہیم، اور جو نازل کی گئی ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباطی، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ، اور جو بیچی گئی موسیٰ علیہ السلام پر، و عیسیٰ علیہ السلام، وما اوتی النبیون، اور جو بھی نبی ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق، نہیں ہم فرق کرتے، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے بھی درمیان، ونحن، اور ہم، لہو مسلمون، اسی کے لیے سر جھکانے والے اور تابع ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اسلام کی دعوت دینا شروع کی، تو ایک یہودی تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن سوریہ، صاد کے ساتھ سوریہ۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہا کہ آپ جس دین کی دعوت دے رہے ہیں، جو کہ دین اسلام ہے، یہ ہدایت والا دین نہیں ہے۔ دین وہی ہدایت والا ہے جس پر ہم قائم ہے۔ یعنی اس یہودی کے کہنے کا مطلب تھا کہ یا تو آپ یہودی بن جائیں یا عیسائی بن جائیں، یہ دو دین ہیں جو ہدایت والے دین ہیں۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر یہ آیت نازل فرمائی کہ یہودی لوگ تمہیں آ کر کہیں گے کہ یا تو تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، لیکن آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تو ہدایت پانی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے کہ ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم رہو، حنیفاً، جو ایک اللہ کی ماننے والی تھی۔ اور آگے پھر تمام نبیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ذکر فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ نبی کی شریعت تو الگ الگ ہوتی ہے، لیکن ان کے بھیجنے کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو الگ الگ شریعتیں ملی، ان کی نمازوں کی تعداد بھی الگ ہوگی، ان پہ زکوٰۃ کی حجیت بھی الگ ہوگی، ان پہ جہاد کے معاملات بھی الگ ہوں گے، لیکن ان ساروں کی بنیاد ایک ہے، اور وہ بنیاد 14ویں پارے میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور البتہ تحقیق ہم نے مبعوث فرمایا ہر امت میں ایک رسول، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، جو اللہ کی عبادت کرے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور شیطان سے روکے۔ یہ مسلمان پہ بھیجے جانے والے ہر نبی کی بنیاد ہوتی تھی دعوت کی، حالانکہ شریعتیں الگ الگ ہوتی تھی۔ ان میں جتنے بھی انبیاء کرام کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یا اور بھی جتنے بھی نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان تمام انبیاء کرام پہ بھیجے جانے والی شریعتیں مختلف تھی، ان کا دین مختلف تھا۔ جیسے ہمارا دین اسلام ہے، ابراہیم علیہ السلام کا دین دین حنیفہ تھا، تو اسی طرح باقی انبیاء کرام کا دین مختلف تھا، لیکن ان کے بھیجے جانے کا مقصد ایک تھا، ان کا دعوت کا جو مشن تھا وہ ایک تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ کی عبادت اور شیطان سے روکنا، یہ دو مقاصد تھے۔ شریعت آگے پیچھے ہو سکتی ہے، جیسے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کے اوپر یہ اجازت نہیں تھی ان کو کہ وہ جہاد کا مال کھا سکیں، یا وہ مال جو ان کو جہاد میں ملا ہے اس سے کچھ حصہ اپنے لیے رکھ سکیں، جبکہ جو مال غنیمت مسلمانوں کو ملتا تھا وہ تو پورا کا پورا مسلمانوں کا ہوتا تھا، 4 حصے اس کے مسلمانوں میں بانٹے جاتے تھے،
5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا تھا، جسے ہم مال فے کہتے ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں کو جب وہ جنگ جیت جاتے تھے کافروں سے تو ان کے لیے یہ لازم ہوتا تھا کہ وہ سارے مال کو ایک میدان میں جمع کریں، اور جب سارا مال جمع ہو جاتا تھا تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آگ آ کر اس سارے مال کو جلا دیتی تھی۔ جب آگ آ کر اس سارے مال کو جلا دیتی تھی تو یہ اس چیز کی نشانی ہوتی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کا مال غنیمت قبول کر لیا۔ اگر ایک بھی چیز اس میں سے رہ گئی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ نقل فرمایا کہ ایک دفعہ بنی اسرائیل نے جنگ جیتی اور ان میں سے کسی ایک قبیلے کے ایک شخص نے مال غنیمت سے چادر نکال لی، چوری کر لی اپنے استعمال کے لیے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ سارا مال غنیمت فلاں میدان میں جمع کر لو تاکہ اللہ کی طرف سے آسمانی بجلی آ کر اس کو کھا سکے، تو مال غنیمت جمع تو ہو گیا لیکن وہ بجلی نہیں آ رہی تھی جلانے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر تمام قبیلے کے افراد کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک قبیلے کا بندہ قسم اٹھائے کہ اس نے مال غنیمت سے چوری نہیں کی۔ جب اس بندے کی باری آئی جس نے چادر چرائی تھی تو اس نے قسم کھانے سے انکار کر دیا، اور اس کی تلاشی لی گئی تو وہ چادر اس سے نکلی، اور وہ چادر جب مال غنیمت میں شامل ہوگی تو خود بخود اللہ کی طرف سے وہ بجلی آئی اور اس نے سارے کا سارا مال غنیمت جلا کے راکھ کر دیا۔ یہ بنی اسرائیل والوں کا معاملہ تھا، اور اسی طرح ان کے اوپر یہ بھی حجیت تھی کہ اگر ان کے جسم کے کسی بدن پر ناپاکی لگ جاتی تھی تو اس کے اوپر واجب ہوتا تھا کہ وہ اس جسم کے اس حصے کو کاٹ دے، یا کپڑے کے کسی حصے پر ناپاکی لگ جائے تو اس کپڑے کے حصے کو کاٹنا واجب ہو جاتا تھا۔ ہمارے لیے تو یہ آسانی ہے نا کہ ناپاکی لگ گئی جسم پر یا کپڑے پر تو اس کو دھو لیا، مسل لیا، جیسے امی عائشہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کسی کپڑے پر ناپاکی لگ جاتی تھی تو میں اس کو دھو کے، مسل کے، کھرچ کے اس کو پاک کر دیا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہن بھی لیا کرتے تھے۔ لیکن بنی اسرائیل کے لیے یہ معاملہ نہیں تھا، یعنی شریعت مختلف تھی ہر ایک نبی کی، لیکن مقصد ایک تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ توحید کے لیے خالص ہو جائیں، اللہ کے دین کے لیے خالص ہو جائیں۔ اسی طرح یہاں پر یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ لفظ ہے اسباط۔ اسباط جمع ہے سبتن کی، اور سبت عربی زبان میں کہتے ہیں کسی بھی پھیلی ہوئی چیز کو جو بہت وسیع ہو، ہر جگہ اس کی شاخیں پھیلی ہو، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا بھی یہی معاملہ تھا، کیونکہ ہم نے کل پڑھا کہ ان کے 12 بیٹے تھے، اور ہر بیٹے کے نام سے اس کا الگ الگ قبیلہ تھا، اور پھر ہر قبیلہ اتنا وسیع تھا کہ وہ ایک تقریباً شہر کے جتنا اس کی آبادی تھی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بطور اسباط، یعنی وہ ایک پھیلی ہوئی چیزیں تھی، 12 قبیلے تھے، اور ایک لحاظ سے کہہ لیں کہ وہ 12 شہر تھے جن کی نسبت یعقوب علیہ السلام سے جا کر ہوتی تھی، تو اس لیے ان کی اولاد کو اسباط کہا گیا۔ اور اسی طرح یہاں پر ایک اور نقطہ یہ بھی ہے کہ دین کے معاملے میں سارے کے سارے لوگ یا سارے کے سارے انبیاء بھائی ہوتے ہیں، اور وہ بھائی کس طرح ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے باپ ایک تھے۔ دین میں 3 طرح کے بھائی ہوتے ہیں، ایک بھائی وہ جو خونی بھائی ہوتا ہے جس کی ماں بھی ایک ہو اور جس کا باپ بھی ایک ہو، جس کو عربی زبان میں اخت شقیقہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا بھائی وہ کہلاتا ہے جو اللاتی بھائی ہوتا ہے، جس کے باپ الگ الگ ہوتے ہیں لیکن ماں ایک ہوتی ہے، اور تیسرا بھائی وہ ہوتا ہے جس کے باپ ایک ہوتا ہے لیکن ماں الگ الگ ہوتی ہے۔ تو یہ دین میں 3 قسمیں ہیں، اور انبیاء کرام وہ بھائی ہیں جن کا باپ ایک ہے لیکن ماں الگ الگ ہے، اور ماں الگ الگ اس لیے ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو ماں کا درجہ دیا ہے، تو ان کی شریعت تو الگ الگ ہے، لیکن یعنی ماں تو الگ الگ ہے لیکن ان کا باپ ایک ہے، اور وہ باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام، یعنی ساروں کی نسبت، سارے انبیاء کرام کی نسبت آدم علیہ السلام سے جا کر ملتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والانبیاء اخوہ ودینہم واحد، جو انبیاء کرام ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ان کا دین ایک ہے، یعنی دین کی بنیاد ایک ہے۔ شریعت ان کی بدل سکتی ہے، مائیں ان کی بدل سکتی ہیں، لیکن ان کا باپ ایک ہے اور وہ آدم علیہ السلام ہے، اور اسی وجہ سے ان کا دین بھی ایک ہے، اور دین یہ ہے کہ توحید پہ قائم رہنا ہے، توحید کا اقرار کرنا ہے، کیونکہ توحید ہر شریعت کی بنیاد ہوتی ہے۔ آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، حج کر لے، زکوٰۃ دے لے، صدقات دے لیں، جب تک آپ کی توحید مضبوط نہیں ہے یا آپ توحید پہ قائم نہیں ہیں تب تک وہ کسی بھی فائدہ مند نہیں ہوگی وہ ثواب۔
آج ہم دیکھ لیں انگریز یا غیر مسلم وہ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکی کا کام وہ بھی کرتے ہیں، رمضان آنے پر وہ بھی مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں یا اور بھی بہت سے فلاحی کام کرتے ہیں، لیکن ان کو ایک بھی عمل کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ان کی بنیاد ہی مضبوط نہیں ہے، اور بنیاد ہے توحید۔ تو لہذا اگر توحید ہماری مضبوط نہیں ہے تو ہمارا کوئی بھی عمل کسی بھی کام کا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔